مستقل جمانے کے لیے اگلے جو ان کے اہداف اور عزائم ہیں ان کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے، جبکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات چیت کریں گے کہ امریکی سفارتی اہلکار کرنل جوزف جس نے پاکستانی شہری کو قتل کیا، اس کے قتل کے بعد اسے رہا کر دیا گیا، کیا اس سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی دنیا میں جنگ ہنسائی نہیں ہوگی؟ اسی طرح پروگرام کے تیسرے حصے میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف نے پاکستان مخالف اور بھارت نواز جو بیان دیا ہے اس سے کیا مشکلات پاکستان کو لاحق ہو سکتی ہیں، کیا اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات درپیش ہوں گے، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے، کس کے کہنے پر دیا ہے، کیا یہ بیان واقعی پلانٹڈ تھا، سکرپٹڈ تھا، اور اس بیان کے بعد اب پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ پروگرام کے تیسرے حصے میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان پینل میں پہلے حصے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے غزہ فلسطین سے محترم جناب جلال محمود فرہ صاحب، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں گے پاکستان کے دو سینئر اور موسٹ پاپولر جو شخصیات ہیں، جنرل ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنرل طلعت مسعود صاحب، اور اسی طرح جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہے، اور اسی طرح پروگرام کے تیسرے حصے میں ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے محترم جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور اس طرح حافظ شفیق الرحمان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمیں، اور اسی طرح رضوان عباسی جو ممبئی حملوں کا جو کیس ہے اس پر جو وکیل صفائی ہیں، ماہر قانون بھی رہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اگر بات کر لی جائے فلسطین پر اسرائیل کے وحشیانہ تشدد کی تو یقیناً افسوسناک صورتحال کل سے دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن دنیا محض صرف اور صرف مذمتی بیانات دے رہی ہے، دوسری طرف امت مسلمہ کا جو قبلہ اول ہے اس پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور وہاں جو فلسطینی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 60 کے قریب جو فلسطینی شہری ہیں اس کل اور آج کے دوران جو احتجاج ہو رہے ہیں امریکی سفارت خانے کی منتقلی پر، وہاں تقریباً 60 کے قریب فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 3,000 کے قریب فلسطینی شہری جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں اور ان کی حالت بہت سیریس ہے۔ اسی حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب جلال محمود الفرہ صاحب، فلسطین سے تعلق ہے۔ السلام علیکم جلال صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ جلال صاحب کیا فرمائیں گے کہ فلسطین اور غزہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا ہو رہا ہے، کتنے مسلمانوں پر وہاں تشدد ہوا اور کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت صورتحال غزہ کے اندر اب تک جو کل سے لے کے اب تک 65 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں سے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور 2,777 زخمی ہیں، جن میں سے بہت زخمی ایسے ہیں جن کے تشویش حالت میں ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں بھی کاٹا گیا ہے، ان کو بڑا جو ہے اس وقت حالات بہت خراب ہوتا جا رہی ہے۔ فلسطینیوں نے بالکل یہ عہد کیا ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اب مسجد الاقصی کا قربان کے لیے ہم کھڑے، یہاں پہ ہم اپنا حق لیں گے اور پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور اسرائیلی فورسز نے ظلم کا انتہا کر دیا فلسطینیوں کا ساتھ، جو اس وقت اسرائیلی فورسز نے کیا ہے اس کا کوئی میں الفاظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ اتنا ظلم، اتنا فلسطینیوں کے ساتھ قتل عام کیا جا رہا ہے، اور پورا دنیا دیکھ کے خاموش ہے، لوگ تماشائی بنے ہیں، سارے دنیا کے اندر ہے، جیسے یہ کہ یہ فلسطینی مسجد الاقصی کے لیے جو کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بڑا دکھ، میں آپ سے یقین کریں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں کسی فلسطینی کے گھر میں، جن کی گھر میں تعزیت ہے، جن کا ایک بھائی شہید ہوا ہے، جوان بھائی وہ بھی شہید ہوا، حالات بہت خراب ہے، حالات آج تک کبھی بھی فلسطین کے اندر اتنے حالات خراب نہیں ہو جتنا
اس دنوں میں خراب ہوئی ہے۔ جی جلال صاحب، اس جو حالات خراب چل رہے ہیں اس میں امت مسلمہ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ترکی کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفیر بلا لیے ہیں، باقی دنیا کیوں خاموش ہے؟ بالکل ترکی نے اپنا سفیر بلا لیا ہے اور اسرائیلی سفیر کو وہاں سے ملک سے جانے کا حکم دیا ہے۔ ترکی نے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی مسلم ممالک کا، غلام نبی صاحب میں اگر میں ایک بات کہہ دوں کہ مسلم امہ خاموش ہے، مسلم امہ کا کوئی بھی رد عمل نہیں، کوئی بھی ری ایکشن نہیں ہے۔ مسلم امہ بالکل افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ میں اس بات میں کہنا بھی مجبور ہوں کہ بالکل اب وہ اندھے ہو گئے ہیں، وہ اب بے حس ہو چکے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا مجھے سمجھ نہیں ہے۔ آج میں آپ سے مخاطب، میں پورے دنیا سے مخاطب کرتے ہوئے بھی یہ سوال کروں گا کہ یہ آپ کے جو فلسطینی مسلمان ہیں، جو فلسطین کے اندر ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے، مسجد الاقصی جو سب تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ اگر کسی نے بھی مسلمان ملک نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے تو میرے خیال میں فلسطینیوں بھی کوئی احسان تو نہیں کر رہے۔ یہ مسجد الاقصی ہے جو ہم سب اللہ کے سامنے اس مسجد الاقصی کے لیے جواب دیں۔ ہاں اللہ تعالی ہم سب سے پوچھے کہ مسجد الاقصی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنا فوج کو اتنا طاقتور بنایا، کس لیے بنایا؟ میں یہ بات کروں مسلمان ممالک کی، عرب اور مسلمان ممالک کی، کہ آپ نے اپنا فوج کو اتنا طاقتور بنایا، کس کے لیے بنایا؟ جب آپ مسجد الاقصی کی، اللہ کا بیت المقدس کی حفاظت نہیں کر پا رہے تو اس فوج، اس طاقت، اس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل۔ جلال صاحب یہ بتائیے گا، جلال صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ نے سفارت خانہ منتقل کیا ہے وہ وہاں منتقل ہو گیا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو احتجاج کا دائرہ ہے یہ صرف 2 دن تک محدود ہوگا یوم نکبہ کے دن، یا آگے مزید پھیلتا جائے گا؟ بالکل مزید پھیلتا جائے گا، بالکل مزید پھیلتا جائے گا۔ اب تک جو رپورٹ ہے، جو میرے سامنے ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، عوام، فلسطینی عوام کا کوئی ارادہ نہیں ہے روکنے کا، کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فلسطینیوں نے آخری مرتے دم تک، آخری خون کا قطرہ تک، میں یہ سنتا ہوں ان کے منہ سے، میں اپنے ہٹنا ہے جو امریکہ نے کرنا، جو امریکہ کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا۔ اب فلسطینی خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ رحم کرم، اپنی رحم کرم کرے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پہ، اور کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہے سوى اللہ تعالیٰ اس وقت، جو ہمارے سامنے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ضرور بات کروں گا کہ یہ قابل ذکر ہے کہ آج مصر کے صدر نے، جناب عبدالفتاح السیسی صاحب نے، اس نے باقاعدہ تمام ہاسپٹلز میں انہوں نے ایمرجنسی، مصر کے جو ہاسپٹلوں میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دیا، اور 65 سے 70 ایمبولانس اس نے فلسطین کے بارڈر بھی بھیجا ہے کہ فلسطینی زخمیوں کو وہاں سے لے جانے کے لیے۔ اور ہمیں اور کچھ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے جلال صاحب؟ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان بھی تو دنیا کا ایک اہم ملک ہے، یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے، ہم تو آپ کو، میں پاکستان سے گلہ نہیں کروں گا زیادہ، اس لیے نہیں کروں گا کہ پاکستان بھی اپنے مسئلے مسائلوں میں جھکا ہوا ہے۔ عوام، پاکستانی عوام کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھے تو پاکستانی عوام بھرپور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی یکجہتی ہے، ان کی ہمدردی ہے، ان کی سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ باقی حکومت کی طرف سے میں اس بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کا دل میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، میں کسی کے لیے کوئی بات غلط نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا پاکستانی حکومت کے اوپر اور پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر ہے، یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اس مسجد الاقصی کے کوئی اقدام کیا کرے، کوئی نہ کوئی اقدام کرے۔ کل دیکھیے غلام نبی صاحب، کل اللہ تعالی ہم سب سے پوچھے گا، ہم سب سے پوچھے گا، ہمارے پاک اور ہمارے پاک فوج سے بھی پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بالکل ہمارے لیے ہمیں فخر ہے پاک فوج پہ، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ایک مسلمان فوج اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط فوج ہے، جس کا نام ہے پورا دنیا میں ماشاءاللہ سے۔ لیکن
جی بالکل، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ جلال صاحب بالکل یقیناً انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، پاک فوج کو بھی، پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جلال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے غزہ سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے محترم جناب جلال محمود الفرح صاحب نے۔ فرح صاحب ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ فلسطین کے اندر جو وحشیانہ ظلم و تشدد جاری ہے اس کے خلاف امت مسلمہ مجموعی طور پر خاموش ہے، اور ان کا یہی پیغام دینا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ فلسطینی کوئی اپنی جائیداد کے لیے کوئی یہ معاملہ نہیں کر رہے، اور فلسطینی اپنی ذاتی مفادات کے لیے کوئی احتجاج نہیں کر رہے، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، قبلہ اول کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں۔ ایسے میں امت مسلمہ جنہوں نے جو اس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنا قبلہ مانتے ہیں، آخر انہوں نے اپنا قبلے کو کیوں بھلا دیا ہے؟ اس پر سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آج یہ معاملہ اسی طرح بے حسی جاری رہی تو کل کو مکمل طور پر وہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان بھی مٹ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے جو بھی اس کے اندر طاقت ہو، جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہو، اپنی طاقت کے مطابق دعاؤں میں بھی یاد رکھے، اور فلسطینی بھائیوں کی مالی امداد کے لیے اور ان کے اخلاقی امداد کے لیے اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ بھی براہ راست دیگر جو وہاں پر طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو ساتھ ملا کر انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرح کے وحشیانہ اقدامات سے باز آ جائیں۔ غزہ کے اندر جو کچھ وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں 2014 کے بعد، یہ اس سے زیادہ خطرناک کارروائیاں ہیں جس میں اب تک 65 کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور ایسے میں ترکی کا کردار اچھا ہے کہ انہوں نے اپنا سفیر کو واپس بلا لیا، امریکہ سے بھی سفیر ہے ان کو بھی واپس بلایا، اور اسرائیل کا سفیر جو ترکی میں تھا اس کو بھی واپس بھیج دیا ہے۔ دیگر ملکوں اور جمعے والے دن انہوں نے ایک کانفرنس بھی بلائی ہے فلسطین کے حوالے سے۔ تو ایسے میں دیگر مسلمان ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آج ہم نے بات کرنی تھی پاکستان کے ایک شہری تھے عتیق بیگ، ان کو 7 اپریل کو سپہر 3 بجے ایک امریکی سفارتی اہلکار کرنل جوزف نے اپنی گاڑی کی ٹکر سے کچل ڈالا تھا۔ تو 2 موٹر سائیکل سوار تھے، انہوں نے اشارہ بھی توڑا تھا، قانون کی خلاف ورزی بھی کی تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں بھی مست تھے، اور انہوں نے 2 شہریوں کو کچلا تھا جس میں عتیق بیگ شہید ہو گئے تھے، جبکہ دوسرے جو ان کے ساتھی تھے موٹر سائیکل پر سوار تھے وہ زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد معاملہ یہاں تک ہوا کہ ان کو فوری طور پر فرار کروانے کی کوشش کی گئی کرنل جوزف کو، بلکہ وہاں جو پولیس تھی انہوں نے بھی ان کو جانے دیا، بعد میں ان کو تھانے میں بلایا گیا، پورا ایک معاملہ ہوا، پورا 1 مہینہ یہ کارروائی چلتی رہی، 2-3 دفعہ وہ خود فرار ہونے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد 2 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کا طیارہ بھی آیا افغانستان سے ان کو لینے کے لیے، لیکن پاکستان نے انہیں نہیں بھیجا، اور پھر کل افسوسناک معاملہ سامنے آیا کہ کل ان کو پاکستان کی جو حکومت ہے، وزارت خارجہ سے جو متعلقہ افراد ہیں انہوں نے اجازت دے دی اور وہ امریکہ روانہ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنل جوزف ٹھیک ہے سفارتی اہلکار تھا، کیا سفارتی اہلکار جو کسی کو قتل کر دے اس ایسے قاتل افراد کے خلاف کیا سفارتی استثناء کو ختم نہیں کروایا جا سکتا؟ کیا دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا امریکہ پر کہ وہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں ان کو سزا قانون کے مطابق سزا دے؟ تو یہ وہ، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی جو شہری ہیں ان کے دلوں میں کیا خطرات لاحق ہوئے ہیں، وہ افسوسناک بات ہے کہ کیا خطرات لاحق ہوئے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں کرنل جوزف کے حوالے سے اپنا وہ ایک آواز اٹھائیں، اور پاکستان کی قوم کو چاہیے کہ وہ کم از کم حکومتوں کو مجبور کریں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے کرنل جوزف کے حوالے سے، جو پاک امریکہ کے تعلقات میں جو تناؤ تھا اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس سے کیا خطرات لاحق ہوں گے، یہ بہت اہم سوال ہے جس پر پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں، دفاعی اہلکار ہیں، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب جنرل طلعت مسعود صاحب نے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور پاکستان میں سلامتی کے امور کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ شکریہ جی، فرمائیے۔
جی جلال صاحب، کیا فرمائیں گے؟ آپ کے ایک امریکی سفارتی اہلکار نے پاکستانی شہری کو قتل کیا تھا، اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ بھی آ گیا تھا اور کل انہیں چھوڑ دیا گیا. آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان نے یہ کام اچھا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں قانونی لحاظ سے پاکستان نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کہا تو یہی جاتا ہے، کم سے کم مجھے تو، میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کو ایک قسم کی یہ سہولت ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ اس قسم کا نہیں چل سکتا، اس لیے ان کو امیونٹی ہوتی ہے اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ کیس ایسا تھا جو کہ شاید مقدمہ ان پر یہاں چل سکتا تھا، لیکن امریکن حکومت نے کہا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے کہ ان پر یہاں مقدمہ چلے اور ان کی جان بھی خطرے میں ہوگی. اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کی حکومت پر بڑا دباؤ ڈالا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے بڑی کمزور ہے، اور ایسے بھی حالات یہاں ایسے ہیں کہ، اور تعلقات امریکہ سے ماضی میں بھی اور کچھ حال میں خاص طور سے کافی خراب ہوئے ہیں. تو پاکستان نے سمجھا کہ یہ مصلحت ہے کہ یہ قانون کا ایک لحاظ سے سہارا لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے. جنرل صاحب، لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں حکومت جو خارجہ کے امور ہیں ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ چھوڑا ہے، جبکہ جو ہمارے سلامتی کے ادارے تھے، جو پاکستان کے ادارے ہیں، وہ اس میں رضامند نہیں تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایسے ہوگا، اس لیے کہ ان کو بھی کیا فائدہ ہوگا اگر وہ، یعنی مطلب یہ کہ قانون کے لحاظ سے ہی پاکستان کو عمل کرنا ہوگا. اگر وہ نہ کرتے تو اس کے ظاہر ہے امریکہ بھی ایک، آپ نے دیکھا، متبادل پھر پالیسی اختیار کرتی ہے، اور آپ نے سنی لیا ہوگا کہ پاکستان نے بھی ہمارے جو سفیر تھے ان کو ایک لحاظ سے محدود کر دیا تھا واشنگٹن میں، اور یہ پالیسی انہوں نے اپنائی تھی تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جس حالات سے اس وقت گزر رہا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، اس میں پاکستان کے لیے کیا یہ واقعی میں بہتر ہوتا ہے کہ پاکستان امریکہ سے اور بھی تعلقات کو خراب کر لیتا. حالانکہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو حرکت کی ہے ڈپلومیٹ نے، یہ غلط ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر بین الاقوامی قوانین ایسے ہیں جس کی بنا پر امریکہ نے یہ پوزیشن لی تھی، تو پھر یہ ممکن نہیں تھا پاکستان کے لیے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف جاتا. لیکن سر، اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ممالک، کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو ڈپلومیٹ کے خلاف سفارتی استثناء ختم کروایا گیا، اس پہ زور ڈالا گیا، پاکستان نے ایسا نہیں کیا. پھر دوسری طرف ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو شہری شہید ہوا ہے ان کے والدین کو اب کیا دلاسا دیا جائے؟ حکومت کی طرف سے، پاکستان کے اسٹیٹ کی طرف سے کچھ نہیں کیا جا رہا ان کے لیے. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ پھر اس ظلم کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی کہ آنے والے دنوں میں ہم کیسے اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر اس معاملے کو ہم نشان عبرت بنا دیتے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو ممالک آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا اور انہوں نے کیسز آگے بڑھائے ہیں، تو ان کے جو رشتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کے جو تعلقات ہیں، وہ ممالک کی جو خود اپنی پوزیشن ہے اندرونی لحاظ سے، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان میں مختلف ہے یا اس کی طرح ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان جیسا کمزور ملک ہوتے ہوئے اتنی اسٹرانگ پوزیشن امریکہ کے خلاف لے سکتا تھا، خاص طور سے جب بین الاقوامی قوانین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. تو اس میں یہ چیز بہت اہم ہے. یہ ضرور ہے کہ جو لانس نائک صاحب تھے، جو ان کے والد ہیں، ان کو اور جو ان کی والدہ ہیں، اس کو بہت افسوس ہوا، اور میں اتفاق سے اس سے مل بھی چکا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک پروگرام میں تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا. اور لیکن میں حیران تھا کہ جس طریقے سے اس نے یہ جو لانس نائک صاحب تھے، جو ان کے والد صاحب تھے، انہوں نے بڑی ایک لحاظ سے یہ کوشش کی ہے کہ معاملات کو سلجھائیں، نہ کہ الجھایا جائے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت تک پاکستان کی حکومت نے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی،
اور ان کی سب سے بڑی جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، تو اگر فوراً ہی اس کو اسپتال ٹرانسفر کیا جاتا، نہ کہ جو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ضائع ہوا ہے، پولیس نے جو تفتیش کرنی شروع کی، جو باتیں کرنی شروع کی ڈپلومیٹ سے، بجائے اس کے کہ اس پر توجہ دیتے، اس کی وجہ سے یہ اس کی جان ضائع ہوئی، ورنہ شاید بہت ممکن ہے کہ اگر اس کو فوراً اسپتال لے جایا جاتا تو وہ شاید بچ بھی جاتا۔ اور یہ ضرور ہے کہ میرے خیال میں کوئی معاہدہ بھی ان لوگوں کا ہوا ہے جس کی بنا پر اخبار میں کچھ ہنٹ بھی تھا اس کا، شاید کوئی کمپنسیشن، لیکن دیکھیے ایک جان جائے، ایک کسی کا بیٹا انتقال کر جائے اور اس طریقے سے شہید ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی کمپنسیشن۔ بالکل جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے گفتگو فرمائی ہمارے ساتھ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل طلعت مسعود صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ بین الاقوامی قانون تو یہی ہیں کہ انہیں قانون کے مطابق تو انہیں استثناء دیا گیا ہے، یہ الگ بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں پاکستان کو دباؤ ڈالنا بھی چاہیے تھا اور اخلاقی پاکستان کا فرض بھی بنتا تھا کہ کم از کم ان کے جو والدین ہیں جو اس وقت غم سے نڈھال ہیں، ان کو اپنے بچے کا جو خون ہے اس کا حساب مل جاتا۔ اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پاکستان کے لیے حالات چل رہے ہیں اس میں پاکستان بالکل اس میں دباؤ کا شکار ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا جو دباؤ ڈالا جاتا ہے پاکستان کے اوپر بیرونی دنیا کی طرف سے، آخر پاکستان کا یہ دباؤ کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا؟ کیا پاکستان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں؟ پاکستان کے پاس سب چیزیں مہیا ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کی جو قوم ہے وہ غیرت مند ہے، پاکستان کی جو فوج ہے وہ طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بدقسمتی یہ ہے کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو ہمیشہ دبایا جاتا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی یہ ایسی کوششیں کر رہے ہیں، ایسی حرکات جسے ہم کہہ سکتے ہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایسے جو عناصر ہیں جو پاکستان کی سلامتی کو خطرات میں دھکیل رہے ہیں، پاکستان کو مسائل میں دھکیل رہے ہیں، ان عناصر سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ جب تک یہ عناصر ختم نہیں ہوں گے تب تک پاکستان ظاہر سی بات ہے دباؤ میں بھی آتا رہے گا، امریکہ بھی پاکستان پہ زور ڈالتا رہے گا، دباؤ میں رکھتا رہے گا، اور دیگر جو دنیا ہے وہ بھی پاکستان کو مجبور کرتی رہے گی، اور پھر اس کے نقصانات قوم کے سامنے ہیں کہ جس کا دل چاہے وہ پاکستان کے شہریوں کو مار دے اور پھر ملک سے فرار ہو جائے، اس کا کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ اگرچہ یہ بین الاقوامی قانون ہے لیکن غلط ہے، کیونکہ جان کے بدلے جان ہے، یہ بات تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہر جگہ لکھی ہوئی ہے، تمام آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، تو اسلام میں بھی یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو رہا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب نعیم خالد لودھی صاحب نے، تجزیہ نگار ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا فرمائیں گے آپ، جو کرنل جوزف کی پاکستان سے رہائی ہوئی اور وہ چلے گئے اور ان کے جو مقتول شہری تھے پاکستان کے ان کو انصاف نہیں ملا، آپ کے خیال میں یہ پاکستان نے دباؤ میں یہ کام کیا، اور اس میں ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے یا سب کا آپس میں مشترکہ ایک فیصلہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے؟ جی دیکھیے، جب تک پوری بات کا پتہ نہ چلے میرے خیال میں اس پہ حتمی طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، البتہ ایک دو باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جی، ایک تو یہ کہ کسی بھی طریقے سے اس کو ریمنڈ ڈیوس کے کیس سے نہ ملایا جائے۔ ریمنڈ ڈیوس ایک جاسوس تھا، وہ ان کا باقاعدہ امپلائی نہیں تھا ایمبیسی کا، اس کو کوئی کور اور کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی، اس نے ان لوگوں کو جان کے مارا تھا، اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو کرنل صاحب ہیں، ان سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی، صرف یہ ہے کہ جب پاکستان نے انویسٹیگیشن کا کہا تو امریکہ نے کہا کہ ان کو تحفظ حاصل ہے کیونکہ یہ ہماری ایمبیسی کا ریگولر بندہ ہے، تو اس پر یہ بات یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب انہوں نے زبردستی لے جانے کی کوشش کی اس کو تو اس کی پاکستان نے اجازت نہیں دی، بالکل روکا گیا۔ لیکن جب میرے خیال آپس میں کوئی بات چیت طے ہو گئی کہ انویسٹیگیشن کا بات پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، محض کوئی جان کے سے نہیں کیا، اور یہ بھی بات ہوگی کہ وہاں امریکہ میں جا کر اس کے اوپر مزید تفتیش کی جائے گی، جو ویسے ہی میں کہوں گا کہ ڈونگلو سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات ہوگی نہیں۔ تو میرا خیال اتنا سیریس معاملہ تھا نہیں جتنا بن گیا تھا، اس کی صرف یہ تحقیق ہونی تھی کہ بھئی یہ ایکسیڈنٹ ہے، کیا ہمارے سڑکوں پہ روز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کا لا چلنا چاہیے، لیکن ایک حقیقت جو ہے امریکہ ایک ملک اور پاکستان ایک ملک، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو میرے اپنے نظریے کے مطابق یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں تھا جتنا بنایا ہوا تھا، اس کو کویٹ نہ کیا جائے،
ریمنڈ ڈیویز والے لیکن سر اس میں یہ بھی تو فوٹیج میں یہ بھی تو دیکھا گیا ہے سر کہ انہوں نے جان بوجھ کے اشارہ توڑا تھا، لیکن میں اس کو کوئی اتنا نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا لگے گی. سر اس میں انہوں نے اشارہ بھی تو توڑا تھا، جو پاکستان کا اشارہ توڑ کر تو قانون کی واضح خلاف ورزی تھی. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں قانون کی خلاف ورزی ہے. تو وہ بھی اشارہ توڑنے پہ پاکستان میں کیا سزا ہے آپ کے خیال میں؟ 1000 روپیہ ہوگی، 1500 روپے ہوگی؟ آپ بتائیے کیا سزا ہے اشارہ توڑنے کی؟ اور کتنے آپ کو اشارے روز توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو تھوڑی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے نا، کہ ٹھیک ہے امریکہ نے کر دیا، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تو اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اشارہ توڑنا پاکستان میں ہے تو بری بات، پاکستان کا قانون ہے. لیکن کیا ہے، آپ نکال کے دیکھ لیجئے کیا سزا ہے. 1000 روپے ہوگی، وہ تو 1 منٹ میں دے سکتے تھے. لیکن سر جان کی بھی تو کوئی قیمت ہوتی ہے نا اس کو. کس کی جی؟ جان کی بھی تو کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے نا، کسی کی جان چلی گئی ہے. ہاں جی بالکل، این ممکن ہے آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے خون بہا ادا کر دیا، مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے. اور پاکستان کے قانون میں قصاص کا قانون شامل ہے اور اس میں جان کی قیمت ادا کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا حکومتی اقدام کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو ہائپ دی جا رہی ہے، یہ اتنی بڑی بات تھی نہیں. تو سر آپ نے جیسے ابھی ایک بات بھی کہی درمیان میں کہ پاکستان کا قانون چلنا چاہیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ممکن ہے ایسا؟ دیکھیں، پاکستان پہلے پاکستانیوں پر تو اپنا قانون چلا لے، جب وہ چل پڑے تو پھر غیر ملکیوں پر بھی ہم چلائیں گے انشاءاللہ. یہ جب آپ جن ملکوں میں آپ قانون دیکھتے ہیں، جیسے آپ سعودی عرب آپ وہاں پر تشریف رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یا امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں پر پھر قانون کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ بھی پاکستانیوں کو تو آپ چھوڑتے جائیں اور اگر کوئی باہر کا پکڑا جائے تو اس کو گتی دبا دیں. مطلب یہ حقیقت پسندی نہیں ہے میری نظر میں. میرے تو خیالات یہی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. جی دوسری طرف سر ایک اور جو سوال اٹھایا جاتا ہے، لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ عافیہ صدیقی جو پاکستانی شہری ہے تو پاکستان اس پر دباؤ نہیں ڈالا، اتنے سال ہو گئے، اور ادھر یہ امریکہ کے شہری پاکستانیوں کو مار کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بات بالکل میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے. اور پاکستانی حکومتوں کی، چاہے اس میں فوجی حکومتیں ہوں یا سول حکومتیں ہوں، ان سب کی کوتاہی ہے، ان سب کی کمزوری ہے، اور کہ وہ اپنی ایک بیٹی کو واپس نہیں لے سکے، بلکہ شاید کچھ لوگوں نے تو اس کو دینے کی کوشش کی. تو یہ تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے اس کا قصور تھا یا نہیں تھا. اتنی دیر تک امریکہ میں لگاتار رکھنا اس کو انڈر ٹارچر کنڈیشن کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. اور پاکستانی قوم کی بھی پوری جذبات ایسے ہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو واپس آنا چاہیے، اور چاہے ہمیں کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے. اب اس میں آپ جو کمزوریاں حکومت کی وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں، ہاتھ میں کچھ ٹول پکڑا ہوا ہو اور فقیروں کی طرح منہ نیچے پھینکا ہوا ہو، تو ایسی حکومت یا ایسے لیڈر کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ قوم ایسی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ کہ ہمارے اوپر لیڈر ایسے آتے رہتے ہیں یکے بعد دیگرے، جو خرید لیے جاتے ہیں، جن کو الگ سے دھمکا دیا جاتا ہے، جن کو ڈرا دیا جاتا ہے، اور وہ پورے قوم کا سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کے نمائندے ہیں، اور ہم جو ہے نا جو ہمارا منہ بسرا ہوا ہے، ایسا ہی عوام کا ایسا نہیں ہے. ہم تو بہت غربت میں بھی گزارا کر لیتے ہیں لیکن اپنی اہمیت کو نہیں چھوڑتے. لیکن کیا کریں، ان لوگوں کی اپنی کمزوری ہے اور انہوں نے ملک کو بھی بہت کمزور کیا ہوا ہے. تو ایسے ملک جو کمزور ہو جاتے ہیں سیاسی طور پر، معاشی طور پہ، وہ پھر اپنی بات نہیں منوا سکتے. میرے بھائی سر یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے تو وہ بھی اسی واقعے سے ملتا جلتا تھا کہ عالمی سطح پر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے پاکستان کے خلاف، اور پھر پاکستان دباؤ میں آیا، پاکستان پر سفارتی پابندیاں بھی ابھی لگی ہیں. تو آپ ان دونوں کو کیا کمپیئر کرتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کا بیان ہے اس واقعے کو اور ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے، اور کیا اب مزید پاکستان کے اوپر خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور کیا پابندیاں لگ سکتی ہیں پاکستان پر؟ یہ کون سے واقعے کے ساتھ آپ یہ میاں نواز شریف کا جو یہ بیان، یہ جو متنازع بیان ہے بھارت کی حمایت میں ممبئی حملوں کے حوالے سے؟ ہاں جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو سیدھی سی بات ہے، جب نواز شریف صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نیا ڈوب رہی ہے، تو دیکھیں جس بندے کی کشتی ڈوب رہی ہو نا، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھی میں باقیوں کی عزت کا خیال رکھوں یا بحری جہاز نہ کہیں ڈوب جائے، یا وہ تو کہتا ہے میرے ساتھ میں سب کو لے جاؤں. اور ان کے ذہن میں میرا اپنا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ یہ ایک ایسے شخص کی کوشش ہے، کاوش ہے، جس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. اور
جاتے میں کوئی اور لوگوں کو کیا ملک کو بھی ساتھ لے جاؤں, اپنی پارٹی کے تو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہی ہیں. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنی لائن الگ کر لی ہے, چودھری نثار صاحب نے بالکل الگ بات کی ہے, اور پرائم منسٹر نے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے. کہ پہلے دیکھیں اگر پرائم منسٹر مکمل طور پہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ میرا وزیر اعظم ابھی بھی وہی ہے, اگر یہ دل سے یہ بات ان کی ہوتی تو جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی تو یہ کنوین نہ کرتے, اگر یہ نہ جاتے اس کو چیئر نہ کرتے تو میٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی. بالکل وہ گئے ہیں ادھر, جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس سائڈ پر بھی کھیل رہے ہیں. جب واپس جیسا ایک بیانیہ ہے جس کو چیئر کر رہے ہیں, ان کا لیڈر کہتا ہے جی یہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, جس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو ریجیکٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر بیچارہ دونوں طرف کھیل رہا ہے, وہ کوئی پوچھتا ہے کہ وہ کس کی طرف ہے, وہ کسی کی طرف نہیں ہے, وہ بیچارے اپنی طرف ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوہی اگر ان کو سزا ہوئی تو آپ دیکھیے گا کہ اور لوگ بھی چھوڑ کر جائیں گے اگر سنبھال نہ لیا شہباز شریف نے. شہباز شریف نے اگر اس کا بال دور سنبھال لی مضبوطی سے اور چودھری نثار ان کے ساتھ آ کے لگ گئے تو یہ ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جائے گی. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ بھی آپ دیکھیں گے چینج ہو جائے گا. بالکل سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. ان کے یہی کہنا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا قانونی اعتبار سے واقعی انہیں اسے سنا تھا, لیکن اس پر پاکستان, چونکہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جب پاکستان کے اندر قانون کی عمل درآمد نہیں ہوتا, پاکستان کے اندر قانون پر عمل نہیں کیا جاتا, تو پھر باہر والے کیسے پاکستان کے اندر آ کر قانون پر عمل کروائیں گے, آپ باہر والوں پر کیسے قانون لاگو کریں گے. تو اس میں پوری قوم کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف خود ملک کے اندر صحیح طرح سے نافذ نہیں ہے. تو جب ہم اپنے ملک کے اندر خود نہیں نافذ کریں گے تو باہر والوں پر ہم کیسے نافذ کریں گے. تو اس کے لیے جو دیگر ملک ہیں, ہم جب ان کی مثالیں دیتے ہیں, جو ہم مثالیں دیتے ہیں دنیا کے سامنے, تو ظاہر سی بات ہے جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پر قانون کی عمل درآمد ہوتا ہے, قانون پر عمل کیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے ملک کو خود نہیں اس قابل بنائیں گے, پھر دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, وہ کشکول لے کے امریکہ کے سامنے جاتے ہیں. تو جب وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے, ان کے سامنے جھکیں گے, تو پھر کیسے آپ اپنے ملک کے ان کے خلاف ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں سینہ تان کر. جب تک آپ خود کو اس قدر پاورفل نہیں بنائیں گے, استغنا آپ کے اندر نہیں آئے گا, آپ لوگوں کی طرف جو ہاتھ پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے, تب تک جو ہے آپ کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی قوم کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو قانون پاکستان میں نہیں ہوتا, پھر ہم دوسروں پر کیسے عمل کروا سکتے ہیں دوسروں سے. دوسرا جو ہے ہمارے حکمران ہیں جو 70 سال ہو گئے ہیں, باہر سے پیسے مانگ رہے ہیں, پھر ان کو کیسے ان کے سامنے آنکھیں, کیسے ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو سکتے ہیں. پروگرام کا تیسرے حصے کی طرف بڑھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا پاکستان کے مخالف بمبئی حملوں کے حوالے سے, اس سے پاکستان کی سلامتی کو کیا خطرات لاحق ہیں اور کیا اس سے مزید پاکستان خطرات اور مسائل میں گھر جائے گا. اس حوالے سے پروگرام کا جو تیسرا حصہ اس میں ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک مختصر سی بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ انسان ہے قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے صرف وصال اردو پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف کے بیان کے حوالے سے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب نے جو ممبئی حملوں کے کیس کے حوالے سے جو بیان دیا، اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور کیا یہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے کیا یہ جو بیان دیا گیا ہے، کیا یہ بیان سکرپٹڈ تھا یا کیا تھا، اسی حوالے سے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ بیان کافی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس بیان کے بعد پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور اسی طرح بہت سے نقصانات کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت سے نقصانات بھی ہوں گے، اور پاکستان کے اوپر جو عالمی دباؤ ہے وہ بھی بلڈ ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بیان واقعی ہی افسوسناک بیان ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو اس بیان کے بعد کیا وجہ ہے کہ ہم کیسے پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے ابھی لائن پر موجود ہیں محترم جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو حالیہ بیان ہے، اس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ جی بہت زیادہ جی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ہو سکتے نہیں ہیں۔ میں صرف آپ مثال دینا چاہوں گا کہ کارلی بھٹو بہت سارے راز سے سینے میں وہ لے کے ان کو خبر میں اتر کے بات نہیں کی انہوں نے۔ ان کے پریس سیکرٹری تھے خورشید حسن صاحب، وہ پاکستان سے چلے گئے تھے اور جا کے انہوں نے کہیں باہر 2-3 سال بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کی۔ اس کو بیس بنا کر، ایک پریس سیکرٹری کے بیان کو بیس بنا کر 80 کی دہائی میں پاکستان کو کافی ساری بندشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کے خلاف جو دنیا ایک بہت بڑا بیانیہ بنا رہی ہے اس کو انہوں نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ اب اس کے بعد دنیا، اگر آپ کو یہ جس طرح انڈیا پلان کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ UN میں لے جائیں گے، جب بات ہوگی وہاں پہ یہ بیان کوٹ کیا جائے گا۔ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب یہ بات کرے گا تو اس کو پاکستان کیسے ڈینائی کرے گا؟ پھر جب کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس بیان کی مذمت بھی کی، سب کچھ کیا اس کا، تو اس کو بجائے چپ کر کے اس کو برداشت کرنے کے، کم از کم یہ تھا پاکستان اس بیان کی روشنی میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی جو بھی کارروائی تھی پیش کر سکتے دنیا کو۔ انہوں نے نہ صرف اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا جی میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ ایک نااہل وزیر اعظم جو باقاعدہ کنوکٹڈ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اور جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ جا کے اس کی بات میں سپورٹ کر رہا ہے۔
سر یہ بیان کوئی سکرپٹڈ بیان تھا؟ یہ زیادہ بگاڑ لیا انہوں نے. جی 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 یہ بیان سکرپٹڈ تھا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا، منصوبے کے تحت بیان دیا گیا ہے؟ جی بالکل منصوبے کے تحت بیان دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جو سرل المیڈا ہے وہ شاید میاں صاحب کا فیوریٹ ہے. اس کو بلا کے اس نے سوال کچھ اور پوچھا تھا جب آپ انٹرویو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے انٹرویو میں پوچھا کچھ اور تھا، تو میاں صاحب کھینچ کے اس کو اس طرف لے آئے اور یہ بیان داغ دیا میاں صاحب نے. بالکل. تو اس کے بعد پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے جو پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کی سلامتی کے اداروں سے زیادہ ہے کہ ہماری حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے. سلامتی کے ادارے تو حکومت کے ماتحت ہیں. حکومت وقت جو ہے وہ تو باقاعدہ ایک لانڈی کی طرح اپنے آپ کو بہیو کر رہی ہے. اس وقت حکومت وقت کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اس کے بجائے ایک غلام کی طرح وہ اس میاں نواز شریف صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس کو بجا لاتی ہے. اب اس حالات میں اگر سیکورٹی ادارے کو قدم اٹھاتے ہیں تو تب مسئلہ، نہیں اٹھاتے ہیں تب مسئلہ. میں جو سمجھتا ہوں کہ کیس اسٹیٹ سپریم کورٹ میں لے جانا چاہیے اور سپریم کورٹ کو ان کو ڈیلی کی بنیاد تو نہیں، گھنٹوں کی بنیاد پر اس کو 24 گھنٹے میں ہیر کر کے اس کو ختم کر کے اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے، ورنہ پاکستان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. جی سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کے بیان پر پاکستان کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں نشان عبرت بنایا جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اس وقت ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے تیسرے حصے میں میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے پاکستان کے مخالف اور بھارت کی حمایت میں ممبئی حملوں کے حوالے سے. ان کا جو 3 ان کے بیان کے اہم پوائنٹ تھے، ان میں سے ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں، سرحد پار کرتے ہیں، وہاں جا کے حملہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو مار دیتے ہیں، اور اس حوالے سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ پاکستان سے یہاں پاکستان میں جو ایسے کون سے عناصر ہیں جو سرحد پار جا کے حملے کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اوپر بمبئی میں جو حملے ہوئے تھے اس کے الزام پاکستان پر لگا دیا گیا. کیا پاکستان نے ممبئی حملوں کا جو کیس تھا اس میں پاکستان نے بھارت کی معاونت نہیں کی؟ کیا پاکستان نے خود جان بوجھ کے پیچھے ہٹا ہے؟ یہ اس میں پھر بھارت نے ہٹ درمی کی ہے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جیسے کہ مشہور جو باتیں چل رہی ہیں کہ باہر سے یہ معاملہ پرنٹڈ ہوا تھا اور سکرپٹڈ ہوا تھا، اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب رضوان عباسی صاحب نے، جو ممبئی حملے کیس کے جو ہے وکالت بھی کرتے رہے اور قانونی حوالے سے یہ کیس لڑتے بھی رہے. السلام علیکم رضوان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی تھینک یو. جی تھینک یو. سر آپ کیا فرمائیں گے کہ جو یہ بمبئی حملے کیس کا جو تعلق ہے، اس میں الزام ابھی جو حالیہ بیان آیا ہے میاں نواز شریف صاحب کا،
ایک تو یہ بتائیے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس تھا اس میں پاکستان نے کتنی معاونت کی ہے اور بھارت کا کتنا اس میں تعاون رہا ہے؟ میں پہلے تو آپ کا جو دوسرا سوال ہے میں پہلے اس کا آپ کو جواب دے دوں کہ جب یہ بھارت میں ممبئی اٹیکس ہوئے جس کے متعلق اب ساری دنیا 9/11 کی طرح اس کے متعلق بھی جانتی ہے کہ یہ جو اٹیکس تھے یہ تھے وہاں کی اپنی ایجنسیز نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ سارا جو ہے یہ پلاننگ اور یہ کانسپریسی کی تاکہ پاکستان کے اوپر پریشر بلٹ اپ کیا جا سکے، کیونکہ وہ اس وقت نئے سمجھوتا ایکسپریس والا معاملہ ہوا تھا اور انڈیا میں انہوں نے وہ سمجھوتا ایکسپریس والے انڈین اتحاد سے ہندوؤں نے وہاں کے جو فوجی کرنل پروہت وغیرہ تھے ان کے ساتھ وہ سب نے مل کے سارا کیا تھا، تو اس کی طرف سے توجہ ہٹانا بھی مقصود تھا۔ لیکن جب انہوں نے ڈوسیئر اور پاکستان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی تو یہاں پہ ایک FIR درج ہو گئی آن دی بیسس آف اسٹیٹمنٹ آف اجمل قصاب۔ تو اس وقت پاکستان نے رائٹ فرام دی بگننگ ریکویسٹ یہ کی کہ اس کیس کی تحقیق کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کانسٹیٹیوٹ کریں، اور یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہو یہ ہونی چاہیے پاکستانی اور انڈین انویسٹیگیٹر کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے جو کہ مل کے اس چیز کو پروو کریں، دونوں ممالک میں ایویڈنس دیکھیں اور مل کے جو ہے اس کی تفتیش کمپلیٹ کریں، جو کہ بہت جینوئن آفر تھی which was rejected and refused by the Indian authorities، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حقائق لوگوں کے سامنے آئے، وہ چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں بس اس لائن میں، کیونکہ مقصد جو ہے وہ پاکستان کو ملائن کرنا تھا، تو وہ اتنا ہی دکھانا چاہتے تھے کہ جس حد تک جو ہے فیبریکیشن انہوں نے پاکستان کے لیے کیے تھے۔ اس کے بعد پاکستان نے جب انہوں نے یہ نہیں مانا تو یہاں کی جو JIT تھی جو یہاں کے سینئر آفیشل سے مشتمل تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس JIT کو ایکسیس دیں ان انڈیا تاکہ یہ جگہ کا پلیس آف اکرنس کا معائنہ کریں، یہ وہاں کی جو بھی آپ چیزیں کہہ رہے ہیں اس کو ایگزامن کریں، اجمل قصاب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں، اجمل قصاب کو ایگزامن کریں، انہیں پتہ چلے کہ کیا ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو ایون دیٹ ریکویسٹ واز آلسو ریجیکٹڈ بائی دی انڈین اتھارٹیز، وہ بھی نہیں ہوا، which again smacks malice on their part۔ اس کے بعد ڈیورنگ ٹرائل جو ہے کمیشن پہلی دفعہ جب انڈیا گیا تو کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہونے میں کافی ٹائم لگ گیا، پھر جب کمیشن انڈیا گیا تو انہوں نے اس کو اجمل قصاب تک رسائی نہیں دی، پھر کمیشن نے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جو ڈیفنس کاؤنسل تھے ان کو کراس ایگزامینیشن کا رائٹ نہیں دیا، تو وہ جو کمیشن رپورٹ تھی وہ کورٹ نے ریجیکٹ کر دی کہ جب کراس ایگزامینی وٹنسز نہیں ہوئے تو یہ سٹیٹمنٹ کیسے مانی جا سکتی ہے، یہ تو دیٹ از تو اٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹڈ ایز پر لا۔ تو پھر دوبارہ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرنا پڑا جس کے میں جو ہے 2-2.5 سال کا ٹائم لگ گیا، پھر دوبارہ کمیشن گیا، اس وقت پھر اجمل قصاب تک اس کو رسائی نہیں دی گئی، اور اس کے بعد بہت اجلت میں اجمل قصاب نامی شخص جو بھی کریکٹر انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا اس کو جو ہے انہوں نے ہینگ کر دیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کسی نے بھی کلیم نہیں کی فرام پاکستان، نہ یہاں کا تھا نہ ادھر کی مٹی تھی اس کی، تو کسی نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا جو ہے بچہ ہے، یہ ہمارا بھائی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی تو آپ بھیج دیں۔ اگر کسی کا ریلیٹو ہوتا تو وہ ڈیڈ باڈی سے تو کسی کی دشمنی نہیں ہوتی، تو وہ ضرور ہماری جو وہ مسلمانوں کی روایات اور جو ہمارے عقائد ہیں تو وہ ڈیڈ باڈی ضرور لیتے اور اس کو جو ہے اسلامک رسومات کے مطابق اس کی تدفین ہوتی۔ تو یہ جو اجمل قصاب جی بالکل بالکل جی، تو اس میں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے پورا ساتھ دیا ہے اسٹیٹمنٹ کو، وہ ان کا رسم الخط ہے، ہندی میں لکھی ہوئی ہے، وہ عربک رسم الخط میں نہیں لکھی ہوئی۔ کوئی بھی مسلمان یا پاکستانی جو ہے وہ ہندی جو لکھی ہوئی ہندی ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، تو کیا لکھنے والا کون تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ ہندی لکھی ہوئی اگر پڑھ سکتا تھا تو پھر وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ اس کی سٹیٹمنٹ میں جگہ جگہ پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کشمیر کو پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر نہیں کہتے، انڈین آکیوپائیڈ کشمیر تو کہتے ہیں، جو ہمارا کشمیر حصہ ہے اس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ تھی یہ انجینئر سٹیٹمنٹ تھی، یہ سٹیٹمنٹ دینے والا کوئی پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ یہ بتائیے گا رضوان صاحب، کیس تھا یہ شروع سے ہی، کیونکہ اس الزامات میں کوئی سچائی نہیں تھی،
جی کوئی ایسے ثبوت انڈیا نے نہیں دیے. پاکستانی انویسٹیگیٹرز نے انڈین جو ڈائریکٹر تھے تو کر کے تو بہت کچھ نکالنے کی کوشش کی جو کہ غیر حقیقی چیزیں تھیں. کورٹ میں وہ سسٹین نہیں کر سکی اور نہ وہ کر سکتی ہیں. ہم نے کورٹ میں ثابت کیا کہ اجمل قصاب نامی کریکٹر جو تھا وہ پاکستانی بھی نہیں تھا, اور یہ تمام چیزیں ہم نے کورٹ میں ہم نے ثابت کی ہوئی ہیں الحمدللہ. لیکن ابھی تو ٹرائل جو ہے دیٹ از ان پروگریس. وہ بات اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر. دیکھیں ہم نے اوپن چیلنج کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ واقعی وہ سچے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا مواد, کوئی میٹیریل, کوئی سبسٹینس موجود ہے تو بھائی وہ کورٹ میں آ جائیں. اس طرح کی بیان بازیوں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صرف ایک اگر آپ صرف میڈیا نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان دی ورلڈ اور دنیا کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کے لیے کرامت ثابت ہو سکتے ہیں تو ایک اور بات بالکل. لیکن اگر آپ واقعی کچھ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی بات میں سچائی ہے تو پھر آپ عدالت میں ایز اے وٹنس پیش ہوں. پروسیکیوشن کو کہیں کہ وہ آپ کو ایز اے پروسیکیوشن وٹنس پیش کرے. ہم کراس ایگزامن کریں گے بینگ ڈیفینس کاؤنسل. ہم دنیا کے سامنے سچ لے کے آئیں گے کہ یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ اسی طرح جھوٹی ہے جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایوان میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا اور وہاں پہ جو کہا تھا جتنا کتری خط جھوٹا ہے اتنی یہ اسٹیٹمنٹ بھی جھوٹی ہے. بالکل. رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ قانون دان تھے, ممبئی حملے کیس کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے شروع ہوئی سے اس معاملے کے لیے بہت کوششیں کی, بہت تعاون کیا. پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے. پاکستان نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھی کہا لیکن بھارت نہیں مانا اور انہوں نے اپنے ہی طور پر کیس چلایا اور اجمل قصاب کو پھانسی دے دی. اور اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے بھی کسی نے رابطہ نہیں کیا اور کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے, کیا ہے, کہاں سے آیا. اگر واقعی ایسا ہوتا تو پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی تو ان کی کم از کم آواز ضرور اٹھاتا. اور دوسری طرف جو میاں نواز شریف کا بیان ہے وہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک ایسا افسوسناک بیان ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے, کیونکہ اگر واقعی ایسی ضرورت ہے, یہ ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان سے کچھ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے جا کے حملہ کیا ہے, تو ان کو یہ معاملہ کورٹ میں فائل کرنا چاہیے تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے کس وقت کہی ہے. یہ بات جب وہ نااہل ہو گئے ہیں عدالت سے, جب وہ اپنی ہی اس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی جو عزت ہے, جو اپنا جو وقار ہے اس کو بچا سکتے ہیں, نہیں بچا سکتے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے پاکستان کے مخالف ایسے ایسے بیانات دینے شروع کر دیے. تو یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات ایسے موقع پر کیوں کہی اور پھر اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک یہ سوچنے والی بات ہے جس پر پورے پاکستانی قوم کو, اس میں کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ بیان جو ہے غلط طریقے سے رپورٹ کیا گیا. حالانکہ خود میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے, وہ اپنے بیان پر قائم بھی ہیں. تو ایسے میں یہ کہنا اور کہ ظاہر سی بات ہے جب پورا پاکستان ایک طرف ہے, پورا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے, تو آپ پورے پاکستان کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ بیان دیا ہے, آپ کا جو صحافی ہے جس کو آپ نے انٹرویو دیا ہے وہ بھی اس پر قائم ہے, جس نے اگر غلط رپورٹ کیا تو اس کو پکڑنا چاہیے جس نے یہ رپورٹ کیا ہے. آپ ان کو عدالت میں لے کر جائیں کہ انہوں نے ان کی عزت کے خلاف اور ان کی جو شناخت ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے یہ بیان کیوں چھاپا ہے. لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, بلکہ اوپر سے مذمتیں کی جا رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا بیان نہیں دیا, اس کو غلط رپورٹ کیا گیا. تو آپ نے جو ڈان اخبار ہے اس کے خلاف کیس کیوں نہیں فائل کیا؟ آپ اسے عدالت میں لے کر جائیں, اسے کہیں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان غلط رپورٹ کیا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ملوث ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب حافظ شفیق الرحمان صاحب نے. حافظ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب, آپ کیا فرمائیں گے کہ نواز شریف نے جو بیان دیا ہے پاکستان مخالف یا بمبئی حملوں کے حوالے سے, اس سے پاکستان کو کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے غم و غصہ کے عالم میں, جذباتیت میں اور مختلف جو ان پر مقدمات چل رہے ہیں ان کے ذہنی دباؤ میں آ کر یہ ایک رد عمل ظاہر کیا ہے. اور اس طرح سے دانستہ طور پر انہوں نے بین الاقوامی برادری کی عدالت میں پاکستان کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ
جو ایکسپورٹ کرتی ہے ٹیررزم کو اس کے طور پر متعارف کروایا ہے. یہ ایک ایسا شخص جو کسی ایک ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہتا ہو، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا بیان دے. فوج سے آپ کے اختلافات ہیں، آپ کے کوئی تحفظات ہیں، تو آپ بین الاداراتی سطح پر آپ کی اپنی حکومت ہے. وہ شخص وزیر اعظم ہے جو یہ برملا کہتا ہے کہ میرا وزیر اعظم تو آج بھی نواز شریف ہے. تو ایسی حکومت کے دور میں جبکہ آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ اپنی افواج کے خلاف عالمی برادری کے سامنے اپنی ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے یہ بیان داغ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ممبئی حملوں میں بالواسطہ طور پر نہیں بلکہ براہ راست ملوث تھا. جبکہ اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی. جرمن مصنف نے کتاب لکھی اور اس نے بتایا ٹریل آف انڈیا کے نام سے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اجمل قصاب کو باقاعدہ نیپال سے گرفتار کیا گیا، کھٹمنڈو سے، اور یہ 6 ماہ سے جب یہ وقوع ہوا ممبئی واقعات ہوئے اس سے 6 ماہ پہلے سے وہ ان کی کسٹڈی میں تھا، اندر لاک اینڈ آئی تھا، ان کی تحریر میں تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بلبہ بھی آپ نے پاکستان پر ڈال دیا؟ بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان صرف اور صرف اپنی ذات ہی کو تمام تر طاقت کا اور اپنے مفادات ہی کو تمام تر جو قومی مفادات ہیں ان کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. بالکل سر. ہر سیاستدان جو اقتدار میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل اور مختار کل سمجھنے لگتا ہے. بالکل حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، حقیقت میں ہوتا نہیں. جی حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسے کہ شاید خاقان عباس صاحب نے بھی کہا آج کہ یہ ان کی رپورٹنگ غلط ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب تو ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے. دیکھو جی بات یہ ہے کہ یہ سرل المائدہ نے 12 مئی کو ان کا انٹرویو 11 مئی کو انٹرویو کیا. 12 مئی سے ڈان کی لیڈ سٹوری ہے، یہ ہیڈ لائن ہے، اور اس کے پیراگراف نمبر 6 میں جا کے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ ہی کنٹینیوڈ، اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس حوالے سے کہتے ہیں، جبکہ صوبہ سرحد میں ایک مقام پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے، اور ان کے جو موالی ہیں، جو ان کے حواری ہیں، وہ جو ان کے آبان و انصار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہی نہیں. شہباز شریف بھی کہہ رہا ہے انہوں نے نہیں کہا، لیکن بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے ابا نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. بالکل بات یہ ہے کہ یہ تضادات کا شکار ہے. یہ قوم کو ابہامات میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. بس آپ نے کہا ہے تو واضح طور پر تسلیم کریں. یہ کون ہوتے ہیں شاہد خاقان عباسی کہ یہ کہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اور جن کے بارے میں جو ان کا بگ باس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے. بالکل. تو کون سچ بول رہا ہے؟ لائے ہیں ان کی بغل سے یار خبر الگ الگ. یہ تو تضادات کا شکار ہے. اصل میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اقتدار سے محروم ہوتے ہیں تو وہ عصبی، ذہنی، نفسیاتی عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل تک سارے لوگ میرے ماتحت تھے، آج وہ لوگ میرے ماتحت کیوں نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو پیدائشی ذریعے سبحانی سمجھتے ہیں. منتخب عوامی نمائندے کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی اسٹامپ پیپر، کوئی وثیقہ لکھوا کر آیا ہے کہ بعد میں مرگ وہ کسی ملک کا حکمران رہے گا. بالکل. جہاں مدارسی ہو وہاں ہو سکتا ہے. بالکل. ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں یہ نہیں ہوتا. بالکل. آپ کو ایک بار نہیں، آپ کو 1985 سے آپ اقتدار میں ہیں. 1985 سے 1990 تک 5 سال پورا آپ نے اقتدار کیا بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت وزیر اعظم.
بالکل سر، نواز شریف کو بالکل سر پورا وقت ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں بچے گا. یہ بالکل ان کی غلط سوچ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصانات ہو رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آج ممبئی حملے کیس کے حوالے سے جو میاں نواز شریف صاحب کا بیان تھا، اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہوں گے اور یہ جو بیانات دیا ہے اس طرح کے بیانات سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ بیان ایسا نہیں دیا، اس کو غلط رپورٹنگ کی ہے. دوسری طرف سے قومی سلامتی کا جو کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سلامتی جو پاکستان کی سلامتی کا ادارے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں اور وہاں پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور خود میاں نواز شریف صاحب اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں. تو یہ تضادات ہی تضادات ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط رپورٹنگ کی تو ان کے خلاف کوئی کیس بھی فائل نہیں کیا گیا، کوئی ان کو عدالت میں بھی نہیں لے کے جایا گیا. تو ان سب چیزوں کو، ان تضادات کو سامنے رکھ کر قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون پاکستان کو غلط جگہ پر لے کے جا رہا ہے، کون پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے قربان کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کے اوپر ایسے دہشت گردی کے الزامات لگ رہے ہیں. اس کی واضح مثال ہے آپ کے سامنے کہ امریکہ نے پاکستان کو کس طرح سے وہ مجبور کیا اور پاکستان نے کرنل جوزف کو چھوڑ دیا. اگر یہی لوگ نہ ہوتے اور یہ پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کے مفادات کو قربان نہ کرتے، پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیتے، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان سر اٹھا کر جیتا. پاکستان کی قوم کو کوئی قتل نہ کرتا، اور کوئی قتل بھی کر دیتا تو اس کو سزا ملتی. لیکن ایسا نہیں ہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ یہی حکمران ہیں. ان حکمرانوں سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو الیکشن آتا ہے 5 سال کے بعد، اس میں عوام کو اپنے جو مفادات ہیں ان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عوام کو پاکستان کے مفادات کو دیکھنا چاہیے، پاکستان کی سلامتی کو دیکھنا چاہیے. یہ حقیقت ہے. اگر پاکستان ہے تو پاکستان کی قوم بھی ہے، 22 کروڑ کی عوام بھی ہے. اگر پاکستان نہیں ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی ایسی آنچ آتی ہے، کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے، کوئی ایسی پاکستان کے اوپر الزامات لگتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو پوری کی پوری عوام بھی مٹ جائے گی. پاکستان کو زندہ رکھنا ہے، پاکستان کو سلامت رکھنا ہے، تو اس کے لیے قوم کو اپنے مفادات اور اپنے ووٹوں کو بیچنا نہیں، بلکہ انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.